السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے علی بخش کے مشقی سوالات کو۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ الف ہے ہمارے پاس، علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی؟ اس کا آنسر ہے مصنف کسی کام کے سلسلے میں لاہور گئے، وہاں ایک جگہ خواجہ عبدالرحیم نے علی بخش کے متعلق بتایا کہ وہ علامہ اقبال کے ملازم ہیں۔ اس طرح خواجہ صاحب کے ساتھ جاوید منزل پر مصنف کی ملاقات علی بخش سے ہوئی۔ اگلا کوشچن ہمارے پاس، علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی؟ اس کا آنسر ہے علی بخش علامہ اقبال کا درینہ اور وفادار ملازم تھا۔ اس کی خدمات کے عوض حکومت پاکستان نے اسے ایک مربع زمین لائل پور میں الاٹ کی۔ جیم، مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا؟ مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں یہ وہم تھا کہ مصنف بھی دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کا سر کھپائے گا۔ اگلا کوشچن ہے، ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کہا کہ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ اگلا کوشچن ہے، شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا؟ اس کا آنسر ہے شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے، انہوں نے دعوت دی تھی۔ کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں تحریر کیجیے۔ آئیے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ علی بخش علامہ اقبال کے ذاتی ملازم تھے۔ ان کی زبانی مصنف نے علامہ محمد اقبال کی نجی زندگی کے بارے میں مختلف اور دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں۔ ایک روز مصنف کسی کام کے سلسلے میں لاہور گیا تو خواجہ عبدالرحیم صاحب نے بتایا کہ علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کو حکومت نے لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ کچھ لوگ اسے زمین کا قبضہ نہیں دے رہے۔ خواجہ صاحب نے مصنف کو علی بخش کی مدد کے لیے کہا تو انہوں نے فوراً حامی بھری۔ خواجہ صاحب مصنف کو جاوید منزل لے گئے اور علی بخش کو ان کا تعارف کراتے ہوئے زمین کا قبضہ چھڑوانے کا یقین دلایا۔ علی بخش ہچکچاتے ہوئے بولا، قبضہ لینے کے لیے لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے، مگر خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ جب علی بخش کار میں مصنف کے ساتھ بیٹھ گیا تو مصنف نے سوچا کہ اگر علامہ اقبال علی بخش کی زندگی کا واقعی ایک حصہ ہیں تو یہ جو ہر عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو جائے گا ظاہر ہو جائے گا۔ لہٰذا مصنف نے علی بخش سے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھا۔ تھوڑی سی خاموشی کے بعد ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش بولا کہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ مسجدوں کے سامنے کبھی ایسا رش نظر نہیں آیا۔ پان خریدنے کے لیے مصنف رکا تو بے ساختہ علی بخش بولا کہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہ تھے، البتہ حقہ خوب پیتے تھے۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں اپنے ایک مرید مسلمان تحصیلدار کی دعوت پر تشریف لائے تھے۔ مزید یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب پلاؤ، سیخ کباب اور پھلوں میں آم پسند کرتے تھے۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے گلا بیٹھنے کی وجہ سے ان کا کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی باتیں کرتے ہوئے علی بخش پر ایک نشے کی سی کیفیت تھی اور وہ روحانی تسکین حاصل کرنے کے لیے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا تھا۔ علی بخش نے بتایا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا تو وہ ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے انہیں فروٹ سالٹ پلایا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ 5:10 پر ان کی آنکھوں میں تیز اور نیلی چمک آئی، زبان سے اللہ ہی اللہ کا ورد ہوا۔ علی بخش نے ان کا سر اپنے سینے پر رکھ کر جھنجھوڑا، مگر وہ رخصت ہو گئے۔ علی بخش نے مزید بتایا کہ علامہ اقبال اسے اپنے کمرے کے نزدیک سلاتے، رات 2-2:30 بجے اٹھتے، وضو کر کے نماز پڑھتے اور نماز کے بعد دیر تک سجدے میں پڑے رہتے۔
پھر بستر پر آ کر لیٹتے۔ میں حقہ تازہ کر کے لاتا اور وہ ایک دو کش لگاتے، کبھی سو جاتے، کبھی صبح تک کروٹیں بدلتے رہتے۔ ڈاکٹر صاحب کی عجیب بات یہ تھی کہ کبھی کبھار رات کو سوتے میں ایک جھٹکا لگتا تو مجھے بلاتے۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور سے دباتا۔ اکثر سفر کے دوران میں روٹی مہنگی ہونے کی وجہ سے کھانا نہ کھاتا تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے اور کہتے کہ ایسے بھوکے نہ رہا کرو، وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔ مصنف جھنگ پہنچا تو رات علی بخش کو اپنے ساتھ رکھا۔ پھر اگلی صبح ایک نہایت قابل اور فرشناس مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیا۔ کپتان محبت خان نے نہایت عقیدت سے علی بخش کو سینے سے لگایا اور اعلان کیا کہ وہ علی بخش کو اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور قبضہ دلا کر ہی لوٹے گا۔ کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں پیراگراف کی شکل میں لکھی۔ اس کا آنسر ہے علی بخش علامہ اقبال کا دیرینہ اور وفادار ملازم تھا۔ علی بخش نے علامہ اقبال کی طویل عرصہ خدمت انجام دی۔ ڈاکٹر صاحب کا بے انتہا احترام کرتا تھا، دن رات ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہتا تھا، کفایت شعار انسان تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر کا خرچ بھی اس کے پاس ہوتا تھا۔ اس کی بیوی اوائل عمر میں ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کی بلکہ علامہ اقبال کی خدمت میں رہے۔ اسے علامہ اقبال سے بہت پیار تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کی زندگی کا ایک حصہ تھے۔ علامہ اقبال کے دونوں بچوں جاوید اور منیرہ سے بھی اسے بہت محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اپنی زمین کا قبضہ لینے کے لیے اسے بار بار لائل پور جانا پڑا تو اس نے جانا ہی ترک کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر سے باہر جانے سے جاوید کا نقصان ہوتا تھا۔ وہ اس کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا، یعنی اپنی زمین کی بجائے اس نے جاوید کو ترجیح دی۔ یہی ایک مخلص اور سچے ملازم کی نشانی ہے۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تب بھی علی بخش ان کے پاس تھا۔ کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس علامہ اقبال کی وفات کا حال علی بخش کی زبانی بیان کیجیے۔ اس کا آنسر ہے علامہ اقبال کی وفات کا حال علی بخش نے اپنی زبانی اس طرح بیان کیا: صاحب، جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ کوسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس متن کی روشنی میں قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے مندرجہ ذیل جملے مکمل کیجیے۔ الف ہے ہمارے پاس قبضہ نہیں ملتا تو کھائے ڈیش۔ اس کا درست آپشن ہے کڑی۔ علی بخش کے مطابق اقبال اکثر ڈیش گنگناتے تھے: کبھی اے حقیقت منتظر۔ ڈاکٹر صاحب بڑے ڈیش آدمی تھے۔ اس کا درست آپشن ہے درویش۔ اگلا جملہ ہے پھر علی گڑھ سے ایک ڈیش لیڈی آ گئی، جرمن۔ پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی۔ کپتان محبت علی خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس ڈیش کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے: تابوت۔ کوسچن نمبر 6 ہمارے پاس سبق علی بخش کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف سبق علی بخش کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ شہاب نامہ، نفسانے، ماں جی یا خدا؟ درست آپشن ہے شہاب نامہ۔ ب مصنف کام کے سلسلے میں کہاں گئے تھے؟ لاہور، لائل پور، شیخو پورہ، جھنگ۔ درست آپشن ہے لاہور۔ علی بخش کو زمین کہاں دی گئی تھی؟ جھنگ، لائل پور، لاہور یا خانیوال؟ درست آپشن ہے لائل پور۔ آخری عمر میں علامہ محمد اقبال کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا۔
بڑھاپے کی وجہ سے، دمے کی وجہ سے، گلے کی خرابی کی وجہ سے، معدے کی خرابی کی وجہ سے؟ درست آپشن ہے گلے کی خرابی کی وجہ سے۔ علی بخش کے مطابق ڈاکٹر محمد اقبال کی پسندیدہ خوراک کیا تھی؟ پلاؤ اور سیخ کباب۔ حکومت نے علی بخش کو کتنی زمین الاٹ کی تھی؟ 1 مربع۔ علامہ محمد اقبال کون سا پھل پسند کرتے تھے؟ آم۔ ڈاکٹر محمد اقبال رات کتنے بجے جانماز پر جا بیٹھتے؟ 2:30 بجے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کو سوتے ہوئے جھٹکا لگتا تو کیا کرتے تھے؟ اس کا درست آپشن ہے علی بخش سے گردن کے پٹھے دبواتے۔ کوسچن نمبر 7 ہمارے پاس، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائے، ٹک کا نشان لگائے۔ الف، علی بخش سے مصنف کی ملاقات خواجہ عبدالرحیم نے کرائی، درست۔ ب، شیخ پورہ کے وکیل علامہ محمد اقبال کے مرید تھے، غلط۔ ڈاکٹر محمد اقبال گھر کے اخراجات کا حساب کتاب نہیں رکھتے تھے، درست۔ دال، ڈاکٹر صاحب کے ہاں اعظم گڑھ سے جرمن لیڈی آئیں، غلط۔ علی گڑھ سے جرمن لیڈی آئی تھیں۔ ہے، فروٹ سالٹ سے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بحال ہو گئی، غلط۔ واو، محبت خان نے اعلان کیا کہ وہ علی بخش کا کام کرا کے دم لے گا، درست۔ کوسچن نمبر 8 ہمارے پاس، سبق علی بخش کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کا رابطہ کالم ب کے الفاظ سے کریں۔ خواجہ عبدالرحیم جاوید منزل سے میچ ہوگا۔ دوسرا ہے جاوید اقبال، اس کا درست میچ ہوگا منیرہ۔ پان، پان کا درست میچ ہوگا حقہ۔ تحصیلدار، تحصیلدار کا درست میچ ہے مرید۔ محبت خان، قبضہ۔ 2:30 بجے، اس کا درست میچ ہوگا جا نماز۔ کوسچن نمبر 9 ہمارے پاس، حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کیجیے۔ اب علی بخش کا ذہن، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ آئیے اب یہ پیراگراف دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اب پیراگراف کے بعد اب اس کا حوالہ متن دیکھ لیتے ہیں۔ حوالہ متن میں سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھیں گے۔ سبق کا عنوان علی بخش، اس کے بعد مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب۔ آئیے اب اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ زیر تشریح اقتباس سبق کے قریباً وسطی حصہ سے لیا گیا ہے۔ اس اقتباس سے قبل علی بخش نے علامہ اقبال کے متعلق بتایا ہے کہ وہ وفات سے 6 برس پہلے جب علامہ اقبال کا گلا پہلی بار خراب ہو گیا تو انہوں نے کھانے پینے کے معاملات میں احتیاط برتنا شروع کر دی تھی۔ زیر تشریح اقتباس کے بعد اس کیفیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب علی بخش نے علامہ اقبال کی وفات کے بارے میں بتایا تو کچھ وقت کے لیے خاموشی چھا گئی، گویا کہ علی بخش محسن قوم علامہ اقبال کو یاد کر کے کچھ بولنے کی ہمت نہ کر پایا۔ آئیے پیراگراف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس پیراگراف میں علی بخش کے علامہ اقبال کے ساتھ تعلق، علامہ اقبال کی زندگی کے آخری ایام اور وفات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پیراگراف کے آغاز میں مصنف بیان کرتا ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے علی بخش کا ذہن تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھومنے لگا۔ اس کی گفتگو اور بات چیت کا مرکز و محور صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب کی ذات تھی۔ وہ انتہائی سادہ انداز میں ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنا رہا تھا۔ ان باتوں کو سن کر یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی کہانی یا قصہ سن رہے ہوں، بلکہ ان باتوں میں تو ایک نشے کی سی کیفیت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جب تک علی بخش کا نشہ ڈاکٹر صاحب کے متعلق گفتگو کر کے پورا نہیں ہو جاتا، غالباً اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔ علی بخش نے مصنف کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے وقت بالکل ان کے قریب تھا۔ اپنی زندگی کے آخری دن صبح کے وقت میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور تسلی دی کہ ان کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ ٹھیک 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی۔ آنکھوں میں چمکنے والی اس تیز نیلی روشنی کے ساتھ ہی انہوں نے زبان سے اللہ ہی اللہ کا ورد کیا،
میں نے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور ان کو زور زور سے ہلانے لگا، مگر وہ رخصت ہو چکے تھے، ان کا رشتہ اب اس دنیا سے ختم ہو چکا تھا۔ کوسچن نمبر 10 ہمارے پاس درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ شریر، آمادہ، بھیڑ، سادگی، فارغ، مقدس، خوشگوار۔ آئیے اب ان الفاظ کے مترادف دیکھ لیتے ہیں۔ شریر، شرارتی، آمادہ، رضامند، بھیڑ، رش، ہجوم، سادگی، بھولا پن، فارغ، فراغت، مقدس، پاک، خوشگوار، خوش آئند۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔